خلاصہ قرآن مجید کی آج پہلی نشست ہے اور انشاءاللہ ہر نماز تراویح کے بعد آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے ایک پارے کا خلاصہ عرض کیا جائے گا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں قرآن مجید سننے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق بخشی، قرآن مجید کا حق ہے کہ اسے سمجھا جائے اور زندگیوں میں اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید سارے کا سارا سراپا ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام لایا ہے، مگر آج ہم نے سورۃ الفاتحہ سے آغاز کیا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے مطابق پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اسے سورۃ المسئلہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ اس بارگاہ میں کیسے ہاتھ اٹھا کر کیسے مانگا جاتا ہے، کس طرح اس سے دعا کی جاتی ہے۔ سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک کی حمد کا بیان ہے، رحمان رحیم ذات ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایک روایت کے مطابق اللہ پاک فرشتوں کے سامنے بندوں کی تعریف کرتے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری رحمت کو بیان کیا، میری حمد و ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی نہیں کرتے، اور مدد بھی بس تجھی سے مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بندہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے صحیح صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما دے۔ اور صراط مستقیم کون سی ہے؟ سیدھا راستہ جو جنت کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ کون سا ہے؟ جس پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا کرتا ہے۔ وہ بندے کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ چار بڑی ہستیاں ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کے راستے پر چلنا اصل میں صراط مستقیم ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو ہر آنے والا وقت نیا لمحہ، نیا فتنہ لے کر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ بے دینی کی لہر ہے، قیامت تک کی نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس دور میں بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان بڑوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کی جائے اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جائے کہ جو گمراہ ہوئے، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور بہت سے مفسرین کرام کے مطابق اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یعنی سورۃ الفاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے اور سنتے ہیں، گویا کہ ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ ہم نہیں چلنا چاہتے۔ اب ہم اندازہ لگائیں، میں اور آپ خود غور و فکر کریں، اپنی اپنی زندگیوں کا احتساب خود کریں کہ اللہ کے سامنے تو ہر نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے نیک بندوں کے راستوں پہ چلیں گے اور یہود و نصارہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے، لیکن ہماری تجارت، ہمارا رہن سہن، ہمارے لباس پوشاک، کھانا پینا، گفتگو گفتار اور چال ڈھال، زندگی کے سارے معاملات کتنے فیصد ان نیک بندوں کے صراط مستقیم والوں کے مطابق ہیں اور کتنے فیصد ان کے مطابق ہیں جن پہ اللہ کا غضب اترا اور وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ اس کا فیصلہ قرآن کھلی کتاب کے سامنے ہر انسان خود کر سکتا ہے۔ ہم نے دعا مانگی ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائیے، خالق نے اگلی قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کے اندر فوراً جواب دے دیا کہ دیکھو یہ قرآن ہدی للمتقین، یہ قرآن وہ ہدایت کا راستہ ہے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو۔ یہی قرآن انبیاء کا راستہ، یہی قرآن شہداء کا راستہ، یہی قرآن صلحاء کا راستہ، یہی قرآن اللہ کے تمام محبوب ہستیوں کا راستہ ہے۔ اس قرآن پہ چلو، لیکن ایک سبق پہلے سیکھ لو۔ وہ سبق کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب پر لا ریب ایمان لانا ہے، اس کے کسی حکم میں شک نہیں کرنا، کیونکہ یہ محبت اور یقین کا جہان ہے۔ یہاں شک کرنے والا پیچھے رہ جاتا ہے۔ جس کے دل میں شک آیا نہیں، شک آتے ہی قرآن کی برکتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے یقین کامل رکھو
اور اس قرآن کے حکم پہ چلنا شروع کر دو۔ پھر اس سورۃ البقرہ کے اندر، جو کہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت ہے، اس کے 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورت ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن پہلے سپارے کے اندر اس کے 16 رکوع کی تلاوت ہم نے سماعت کی۔ اس پہلے سپارے کے اندر ان 16 رکوعات کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ پر، اللہ کے انبیاء پر اترنے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والے ہیں۔ ان لوگوں کی اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر منافقین کا تعارف ہے، دوسرا طبقہ منافقین کا۔ پہلا طبقہ خالص ایمان والے، دوسرا طبقہ جو بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں، نہ ایمان والے ہیں اور نہ کفر والے ہیں، بلکہ وہ دنیا طلبی اور مطلب پرستی والے ہیں۔ منافقت کیا ہے؟ منافقت اصل میں اپنے مفادات کی خاطر بھیس بدلنے کا نام ہے۔ منافقت کیا ہے؟ منافقت اصل میں ہر ایک کو دھوکہ دینے کا نام ہے۔ منافقت اصل میں جھوٹ بولنے کا نام ہے۔ منافقت اصل میں دنیا کی دولت پر مر مٹنے کا نام ہے۔ منافقت اصل میں میٹیریلزم پہ، دنیا کی مادیت پرستی پر ایمان لا کر روحانیت اور ایمان کا سودا کر دینے کا نام ہے۔ اور منافقت کس چیز کا نام ہے؟ یہ رکوع بتلا رہا ہے کہ منافقت اوروں کو دھوکہ دینے کا نام ہے۔ منافق کیا کرتے تھے؟ کبھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ایمان والوں کو، کبھی دھوکہ دیتے نصارہ کو، کبھی دھوکہ دیتے یہود کو، کبھی دھوکہ دیتے مشرکین مکہ کو۔ یعنی یہ کسی کے سگے نہیں تھے سوائے اپنے، اور اپنے بھی سگے کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا کی دولت اور لالچ ہے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں سے بھی نفع بٹور لیں، باقی سب سے بھی نفع حاصل کر لیں، سب کی نگاہوں میں اچھے بن جائیں۔ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسی روح ویسے فرشتے، جس ماحول میں جاتے اسی کا روپ اختیار کر لیتے۔ ایمان والوں کو کہتے کہ ایمان والے بے وقوف ہیں، اللہ نے جواب دیا ایمان والے عقل مند ہیں، منافقین بے وقوف ہیں۔ یہ ایمان والوں کو کہتے تھے کہ تم نے دنیا اپنی خراب کر دی، اللہ نے کہا ایمان والوں کی دنیا بھی بچ گئی، آخرت بھی بچ گئی، تمہاری دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب ہو گئی۔ تو منافقین کا تذکرہ اس دوسرے رکوع کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو قرآن مجید کی عظمت اور دعوت کا پیغام سنایا ہے۔ اس تیسرے رکوع کے اندر تمام انسانیت سے خطاب ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ 3 حقیقتیں انسان کو سمجھائی گئی ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان کا خالق ہے، دوسری حقیقت یہ ہے کہ اس خالق نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کا نازل کرنے والا وہ رب ہے، یہ کسی بندے بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا کوئی انصاف پسند انسان انکار کر نہیں سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو قرآن نہ ماننے والوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نہیں اترا ہوا تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ دنیا کی ساری طاقت، ساری دولت، تمام جنات انس سب مل جائیں اور اس قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت، آیت جیسی کوئی آیت بنا کے لا کے دکھا دو۔ یہ قرآن کا چیلنج صدیوں سے ہے، آج تک اسی طرح زندہ جاوید ہے، اسی طرح تر و تازہ ہے جیسے اس وقت تھا جب قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ اب دیکھیے کہ دنیا کفر نے، اس زمانے کے مشرکین سے لے کر آج تک کے کفر نے سب کچھ کیا اسلام کے خلاف، کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اگر کچھ نہیں کیا تو وہ ایک کام نہیں کیا، وہ یہ قرآن پاک کے اس چیلنج کو قبول کرنے کی ہمت اور طاقت کسی میں آج تک نہیں ہو سکی ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہو سکی کہ وہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کریں۔ تو یہ قرآن پاک کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے، کوئی بندہ بشر ایسا کلام نہ بنا سکتا ہے، نہ کسی میں ہمت و طاقت ہے۔
پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے مثال دے کر دنیا کی زندگی کے حالات کو بیان کیا اور یہ بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو جنتوں کی بشارتیں ہیں، ان کو جنت میں ہر طرح کا رزق دیا جائے گا اور دنیا کے رزق سے ملتا جلتا ہوگا۔ وہی انار، وہی سیب، وہی پھل، وہی میوہ، وہی فاکہہ دنیا میں کھایا جنت میں ملے گا۔ اب انسان سمجھے گا کہ یا اللہ یہ چیزیں تو دنیا میں کھا کے آ رہا ہوں، لیکن جب کھائے گا تو ذائقہ دنیا کے ذائقے سے بالکل مختلف ہوگا۔ تو گویا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اصل میں وہ آخرت کو سمجھانے کے لیے ہے۔ یہاں کی خوشی، یہاں کے میوے، یہاں کے پھل پھول، یہاں کی راحتیں اور کامیابیاں اور محلات اور سہولتیں یہ آخرت کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ اگر دنیا کی یہ چیزیں انسان کے دل کو اتنا خیرہ کرتی ہیں تو پھر آخرت کتنی بہترین چیز ہوگی۔ تو گویا کہ دنیا آخرت کو سمجھانے کے لیے ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کا کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رکوع نمبر 4 کے اندر خالق نے قرآن کو، خالقیت کو اور انسان کے تعلق کو بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ابتدائے آفرینش کا واقعہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا کے اندر اتارا، دنیا میں بھیجا اور ان کی ہدایت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اپنے وحی کو نازل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن آپ نے خطا کے بعد اللہ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا۔ اور پھر شیطان سے بھی خطا ہوئی، لیکن شیطان اپنی غلطی پہ آج تک اڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں مردود ہے اور ملعون ہے اور مبغوض ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ انسان کی عظمت کا راز کس میں پوشیدہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے 2 صفات عطا فرمائیں وہ ہیں اصل آدمیت، ان میں سے ایک صفت کو بھی چھوڑنا آدمیت کو شیطانیت کے گڑھے میں گرا دے گی۔ وہ 2 صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت ہے علم نافع۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم نافع عطا فرمایا، اور دوسری صفت ہے اس علم پہ عمل کرنا۔ شیطان کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور اگر عمل تھا تو اخلاص کے، علم کے بغیر تھا۔ تو یہ ہے آدمیت کی صفات اور انسانیت کی اشرف الخلائق ہونے کی اور مسجود ملائکہ ہونے کی وجہ کہ انسان کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور انسان جب اس علم پہ عمل کرتا ہے تو اس خاک آدم کا، اس مشت خاک کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں حکم خداوندی کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 5 سے تیسرے طبقے کا ذکر ہے۔ پہلا طبقہ تھا خالص ایمان والے، دوسرا طبقہ تھا جو ملاوٹ والے ہیں، منافقین ہیں، تیسرا طبقہ ہے جو خالص کفر والے ہیں، یہود و نصارہ کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کے بھی احکامات کو صحیح سے نہ مانا تو ان سے بھی کفر کیا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لائے تو ان کے بارے میں بھی ایمان کے انکار پر یہ کفر کرتے چلے گئے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت طویل انداز میں تفصیلات کے ساتھ کیا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ، عبرانی ہیبریو کا لفظ ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جتنے آگے بیٹے چلے، جتنی نسل چلی، اس سب کو بنی اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک پیغمبر آئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر آئے۔ اب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے رکوع نمبر 5 کے اندر۔ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، جو کتابیں نازل ہوئیں، قرآن اترا، اس پر ایمان لے کر آؤ، اس کا انکار مت کرو، اللہ کی آیات کو مت بیچو، حق اور باطل کو گڑ مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور جن نیکی کے کاموں کا حکم تم دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس پہ عمل کی کوشش کرو۔ اور
صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یہ ہدایات دی گئی۔ تو رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ پاک نے ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ فرعون وہ بدبخت تھا جس نے بنی اسرائیل کے کم و بیش بعض روایات کے مطابق 80,000 دودھ پیتے بچوں کو ذبح کروایا، یعنی نسل مٹانے کی کوشش کی، نسل کشی کی ہے، اور ان کی بیٹیوں کو اور ان کی خواتین کو باندیاں بنا لیتا تھا۔ اس سے بڑی تکلیف دہ بات کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، بیٹی کو باندی بنا دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں اس کربناک صورتحال سے نکالا، فرعون سے اللہ نے تمہیں آزادی عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے تمہیں آسمان و زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے، تمہاری خطاؤں کو معاف کیا، من و سلوہ تمہیں غیب سے اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے جتنی نعمتیں، 12 چشمے جاری کر دیے گئے، بادل ان پہ سایہ فگن ہے، طرح طرح کے غیبی جنتی لباس ان کو پہنائے گئے، ہر طرح کے رزق کے اور نعمت کے خزانے اللہ نے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ لیکن جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں آتی گئیں ویسے ویسے ان کی ناشکری بڑھتی گئی، جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا چلا گیا۔ اگلے رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ پاک نے اس عذاب کا ذکر کیا جو ان بنی اسرائیل کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان پہ مسلط کر دیا۔ وہ عذاب ذلت کا تھا، وہ عذاب قحط سالی کا تھا، وہ عذاب بد امنی کا تھا، وہ عذاب باہمی ناچاقی کا تھا، وہ عذاب دنیا اور آخرت کی ذلت اور عذاب کا تھا، ان کی ناشکری کی بنا پر۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ ناشکری کا بھیانک انجام ہے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ پاک نے یہ تعلیم دی کہ انسان کا فرض ہے کہ انسان بندہ بن کے زندگی گزارے، اور بندگی کس چیز کا نام ہے؟ بندگی غیر مشروط اطاعت کا نام ہے، بندگی غیر مشروط اطاعت کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ملازم رکھتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 30,000 روپے اس کی تنخواہ آپ نے مقرر کی، 8 گھنٹے کے لیے وہ شخص پابند ہے کہ آپ کے دیے ہوئے فرائض کو پورا کرے۔ آپ نے ایک کام کہا تو وہ ملازم کہتا ہے کہ سر یہ کام میں کیوں کروں؟ آپ نے کہا کہ یہ کام اس لیے تمہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دوسرے کام کا حکم دیا، وہ پھر پوچھتا ہے کہ یہ کام کیوں کروں؟ پھر آپ نے تیسرا کام کہا تو پھر پوچھتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کروں؟ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص کسی کے ہاں ملازمت نہ کر سکتا ہے، نہ کوئی شخص اس کے ساتھ چل سکتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے کہ جو جائز ذمہ داریاں اس کے سپرد کی جائیں بغیر چوں چرا کیے اس کو پورا کرے، اور مالک کا کام ہے کہ اس کا حق خدمت اس کو عطا کرے۔ اسی کا نام بندگی ہے کہ انسان کا فرض ہے جو اللہ رسول نے حکم دیا اس کو بجا لائے۔ ہر چیز میں حکمت اور لوجک کے پیچھے مت پڑے۔ اگر انسان ہر چیز کی لوجک، اس کی حکمت، اس کی علت کے پیچھے پڑے گا تو انسان کا دماغ اور عقل بہت چھوٹی ہے، وہ حکمتیں بہت بڑی ہیں۔ تو جب وہ حکمتیں اس کے دماغ میں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو یہیں سے الحاد، زندقہ، بے دینی اور گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ بندگی نام ہے غیر مشروط اطاعت کرنے کا۔ یہاں عبرت کے لیے بیان کیا گیا گائے کا قصہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اس صورت کا نام بھی اسی واقعے سے لیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا، اس کے حوالے سے اللہ پاک نے لمبا واقعہ ہے، اس کا اختصار یہ ہے کہ فرمایا کہ تم گائے ذبح کرو اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے قاتل کا پتہ چلے گا۔ اب بنی اسرائیل اپنی عادت کے مطابق حکم میں لیت و لال سے کام لینے لگ گئے، گائے کیسی ہوگی، رنگ کیسا ہوگا، عمر کیسی ہوگی، ہل چلاتی ہوگی کہ نہیں، یہ سوالات پوچھ پوچھ کر اس حکم کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا۔ تو اس میں پتہ یہ چلا کہ اللہ رسول کا جو حکم مل جائے انسان خاموشی سے اس پہ عمل پیرا ہو جائے، اگر اس میں حجت بازی کرے گا تو اس کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور رکوع نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے عوام اور علماء میں کچھ خامیاں تھیں
جن سے آج کے علماء کو بھی بچنا ہے اور عوام کو بھی بچنا ہے۔ ان کے اندر پہلی خامی یہ تھی کہ وہ حق بات کو چھپاتے تھے۔ دوسری خامی یہ تھی کہ وہ دنیا کی دولت اور لالچ کو اپنے دل میں ایسا بسایا کہ آخرت کو بھول گئے۔ پھر اسی طریقے سے ان کے اندر ایک اور خامی یہ تھی کہ اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتے تھے اور عقیدہ یہ بنا رکھا تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اس لیے ہم جو چاہیں کریں ہمیں معاف ہے، گناہ ہم کریں گے بھی تو اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہم نے جہنم میں نہیں جانا۔ تو اپنے آپ کو احکامات الہی سے بالا تر سمجھا، اپنے آپ کو کہ ہم پر اللہ کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ علماء کے اندر بھی یہ خامیاں تھیں، عوام کے اندر بھی خامیاں تھیں، تو ان خامیوں سے، ان برائیوں سے بچنے کی تاکید ہے۔ اسی طرح رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ عز و جل نے اس چیز کو انسان کے سامنے بیان کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا کام ہے، اگر وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت لینا چاہتا ہے اور واقعی اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، تو پہلا حکم تھا غیر مشروط اطاعت کا، دوسرا حکم ہے مکمل اطاعت کا، یعنی جو جزوی اطاعت ہے۔ جزوی اطاعت کا مطلب بعض باتوں کو ماننا، بعض کو نہ ماننا۔ آج کا انسان، نفس اور شیطان انسان کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ جس دین کے حکم میں فائدہ نظر آتا ہے اسے اپنا لیا جاتا ہے، اور جس دین کے حکم میں بظاہر دنیا کا مفاد ختم ہوتا نظر آتا ہے اس حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جزوی اطاعت، کہ اپنے اپنے مطلب کے دین کو لے لینا۔ قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن سے اپنے مطلب کی آیات لی، حدیث کو پڑھا بس اپنے مسلک اور اپنے مطلب کو سپورٹ کرنے والی احادیث کو لے لیا، فقہ پڑھی تو مسائل صرف اپنے مطلب کے نکال لیے، تو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے محبوب بندے ایسے نہیں ہوتے کہ اپنے مطلب کی باتوں پہ عمل کریں، بلکہ حکم ہے کہ مکمل دین پہ عمل کرو۔ رکوع نمبر 11 کے اندر خالق نے بنی اسرائیل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے کی وجہ کو بیان کیا۔ بنی اسرائیل کو ہمارے نبی سے بنیادی طور پہ حسد اس بات پر تھا کہ جو نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھا کہ ہزاروں انبیاء وہاں آئے، اب یہود کو یہ امید تھی کہ جو سب سے عظیم پیغمبر، نبی آخر الزماں، آخری رسول تشریف لائیں گے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن اللہ کی شان، اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت رسالت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے آخری نبی امام الانبیاء کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یعنی بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں پیدا فرمایا۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بس یہیں سے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا ہمارے نبی سے حسد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں آئے۔ حالانکہ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہود حضور کے نبی ہونے کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اتنا انہیں یقین تھا کہ یقیناً یہی نبی آخر الزمان، ان کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ حسد کی وجہ سے۔ تو حسد، جیلسی، جلنا کڑنا، یہ وہ بدترین برائی ہے کہ جس کی وجہ سے یہود آج تک ہدایت سے محروم ہیں۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل کی جو دشمنی تھی نبی کے بعد فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے، اگلے رکوع نمبر 12 کے اندر اس کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل حضرت جبرائیل کے دشمن تھے، کہتے تھے کہ یہ فرشتہ ہمارے بڑوں پہ عذاب لاتا ہے، اس لیے ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ فرشتہ بنی اسرائیل میں وحی لانی چاہیے تھی، اس فرشتے نے وحی بنو اسماعیل میں سے محمد پر کیوں نازل کی؟ اس وجہ سے فرشتے جبرائیل کے بھی دشمن بن گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ جبرائیل کا نہیں، وہ جبرائیل کو وحی دے کر بھیجنے والے رب کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے، اللہ نے جہاں وحی دینے کا حکم پہنچایا وہی آپ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح رکوع نمبر 13 کے اندر پروردگار عالم نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا۔ سابقہ وحی کتابیں نازل ہوتی رہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت ہے، وہ جب چاہتا ہے
اپنے کسی حکم کو اپنے بندوں کے فائدے کے لیے منسوخ کر سکتا ہے۔ رکوع نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے حوالے سے امت مسلمہ کو ایک حقیقت سمجھائی ہے۔ آج مسلمان اس حقیقت سے بے بہرا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ حقیقت مسلمانوں کو، حکمرانوں کو سمجھ میں آ جائے، امت مسلمہ کے لیڈروں کو سمجھ میں آ جائے۔ وہ حقیقت یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہود و نصارہ ہرگز تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، ایک شکل میں ہی تم سے راضی ہوں گے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر یہودیت یا عیسائیت اختیار کر لو، اس کے سوا تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور رکوع نمبر 15 کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جتنی آزمائشیں آئیں ان کا ذکر کیا، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اللہ پاک نے ان کو قوموں کی امامت عطا فرمائی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم عطا فرمایا، آپ کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور آخری رکوع کے اندر اس بارے کے رکوع نمبر 16 کے اندر اللہ پاک نے ملت ابراہیمی کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی رسول ہیں کہ یہودی بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، اور مسلمان تو کہتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد ہم ملت ابراہیمی پہ چل رہے ہیں۔ ہماری ملت محمدی، شریعت محمدی اصل میں ملت ابراہیمی ہے، اور اس ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ اس میں توحید ہے، اللہ کی اطاعت ہے، گناہوں سے حفاظت ہے۔ تو یہاں پہ یہ پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کے سفر کو خیر و عافیت کے ساتھ پارہ نمبر 30 تک پہنچانے کی، ہمیں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔